آیت نمبر 130 یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تأکلوا ربا ضعفا مضاعفتا، سود مت کھاؤ دگنا چگنا بڑھتا ہوا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد کے حالات بیان کیے جا رہے تھے، اور پھر اچانک درمیان میں ایک آیت ایسی آ جاتی ہے کہ جس کا تعلق سود کے ساتھ ہے۔ تو سود کا جو ہے جنگ احد کے میدان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو جو چوٹی کے اوپر مقرر کیا تھا کہ تم نے کسی بھی صورت میں جو ہے وہاں سے نیچے نہیں آنا ہے، لیکن ان میں سے 35 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو کہ پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے، اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر مال غنیمت کی چاہت بہرحال جو ہے وہ موجود تھی۔ تو گویا کہ وہ مال کی محبت بعض اوقات انسان کے لیے کسی بہت بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس محبت کو، جو مال کی محبت ہمارے اندر موجود ہے، اس کو روکنا یا اس کو کنڈم کرنا مقصد تھا، اس لیے جو ہے یہاں پہ سود کی آیات کو بیان کیا گیا۔ دوسری اہم بات جو بیان کی جاتی ہے کہ احد کے میدان کے ساتھ اس آیت کا تعلق، کہ جنگ کا تعلق تو مال سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے آپ نے اسلحہ بھی لینا ہے، افرادی طاقت بھی ہے، اور فوج کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے، سواریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو جنگ لڑنے کے لیے مال تو بہرحال چاہیے ہوتا ہے۔ احد میں ایسا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں سے کم ایسے تھے جو کہ مکی صحابہ تھے، اکثریت ان کی تھی جو کہ انصاری صحابہ تھے، اور انصاری صحابہ وہ تھے جو کہ مکی صحابہ کو سپورٹ کر رہے تھے، اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مکی صحابہ کو سپورٹ کرنے والے انصاری صحابہ ہی شہید ہو گئے، اور اب ان کی اپنی فیملیز جو ہیں وہ، یعنی کہ عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، تو ایک بہت بڑا مالی بحران جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ جبکہ انصاری صحابہ ایسے تھے جو کہ خود بھی بہت مال والے نہیں تھے، مگر صرف ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے مکی صحابہ کو سپورٹ کیا تھا۔ تو گویا کی سچویشن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت مشکل حالات ہیں جو کہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اسلحے کا نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور جذباتی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو ایک تو باہر کی جنگ تھی، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندر کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگر ان حالات کے اوپر غور کیا جائے تو یہ انتہائی سنگین حالات ہمیں نظر آتے ہیں، اور کئی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر اتنے مشکل حالات میں سود لے لیا جائے یا دے دیا جائے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، وقتی یہ حالات آ گئے ہیں، تو اس طرح سے آسانی آ سکتی ہے، یتیموں کی کفالت ہو سکتی ہے، بیواؤں کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ انسان کا نفس بہت ساری باتیں، بہت ساری تسلیاں جو ہے وہ انسان کو دے سکتا ہے کہ اس سچویشن میں تو سود جو ہے وہ حلال ہو جانا چاہیے، اس کی گنجائش جو ہے وہ نکلنی چاہیے۔ مگر یہاں پہ یہ آیات کہتی ہیں کہ ان حالات میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ سود حلال نہیں ہے۔ پھر اس آیت مکہ کے پس منظر میں قدیم عرب کا مزاج بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ادھار لینے کو بہت برا سمجھا کرتے تھے، اور ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ کوئی انسان بہت ہی مجبور ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کسی سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو وہ معذور شخص جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ مقولہ بہت مشہور تھا کہ عزت نفس جو ہے استغناء للناس سے ہے، کہ جو انسان لوگوں سے جتنا زیادہ مستغنی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر عزت نفس پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ان کا مزاج یہ تھا کہ کسی سے ادھار لینا یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جب کلچر بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بینک سے قرضہ مل جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کا تو بڑا زبردست جو ہے وہ قرضہ منظور ہو گیا، اب آپ کا کاروبار جو ہے وہ رن کرے گا، آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہی چیز پہلے بہت بری سمجھی جاتی تھی، اور یہی چیز اب آج بہت عام اور کیجول ہو گئی ہے۔ دوسری بات پھر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی سے سود لیتا ہے تو یہ صرف مالی بحران کا سبب ہی نہیں بنتا، بلکہ ایک طرح سے غلامی کا سبب بھی بنتا تھا۔ پہلے بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے وقتوں میں غلام جو ہوا کرتے تھے وہ صرف جنگوں میں نہیں بنا کرتے تھے، بلکہ مالی طور پہ کسی کو غلام کیسے بنایا جاتا تھا کہ اگر ایک انسان کسی سے قرضہ لیتا ہے پھر اس کو وقت پہ واپس نہیں کر سکتا ہے تو اس قرض کے عوض میں اس انسان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہ اس نے صرف پیسہ آپ کو وقت پہ نہیں دیا ہے، مال نہیں دیا ہے، تو اس کے عوض آپ نے اس کی زندگی کو ہی جو ہے وہ غلام بنا لیا ہے۔ اور عرب کے ہاں غلامی ایک بہت بڑا داغ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑی کمی سمجھی جاتی تھی، تو گویا کہ مال جو ہے وہ بعض اوقات ایک غلامی کا سبب بن جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مگر طریقہ کار جو ہے وہ کچھ مختلف ہو چکا ہے کہ جو شخص آپ سے قرضہ لے گا وہ واپس نہ کر سکے تو گویا کہ پھر آپ اس سے اپنی مرضی کی شرائط منواتے ہیں، چاہے یہ کام بینک کرتا ہو، چاہے یہ کام ملک کرتا ہو یا IMF کا ادارہ کرتا ہو، تو گویا کہ بہرحال یہ غلامی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس سود کے نظام کے اندر پائی جاتی ہے۔
آیت مبارکہ میں جو سود کے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ربا ہے۔ ربا کا مطلب بڑھنا ہوتا ہے، اور تربیت کرنا جو کہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ اور تربیت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جو کہ بہت تھوڑی ہوتی ہے آہستہ آہستہ کر کے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور یہی خوبصورت صفت جو ہے وہ رب کے اندر بھی بیان کی جاتی ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو کہ ذرے کو بھی خورشید بنا دیتا ہے۔ لیکن ربا کا لغوی لحاظ سے جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک مٹی کا تودا، کہ وہ جگہ جو بہت ابری ہوئی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے نیچے زرخیز زمین ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی چٹان ہے، لیکن غیر معمولی طور پہ کسی جگہ کا بہت زیادہ پھولا ہوا ہونا، بڑا ہوا ہونا، تو اس کو جو ہے وہ ربا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ربا کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ غیر فطری طور پہ کسی قسم کا نفع ہونا یا بڑھنا، یعنی کہ جو چیز فطری طور کے اوپر جتنی بڑھتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو فطری طور پہ جو چیز بڑھتی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور جو غیر فطری چیز ہوتی ہیں وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو خلاف معمول کسی چیز کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ بھی ربا کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں جو جگہ پھولی بھی ہوتی ہے جس کو ہم سویلنگ کہتے ہیں، اس جگہ کو بھی ربا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اوپر سے تو پھولی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے مگر اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس ابری ہوئی جگہ کو بھی ربا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ربا کا لغوی معنی ہو گیا، اور اصطلاحی لحاظ سے ربا کہا جاتا ہے جو اس لفظ کا پس منظر ہے کہ کسی چیز کا بغیر کسی محنت کے، کسی رزق کے، نفع نقصان کے اندیشے کے اس چیز کا بڑھنا یا اس چیز سے کسی قسم کا نفع کمانا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ سود کے اندر ہوتی ہے۔ ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ آپ میرے سے لے جائیں، جب آپ مجھے واپس کریں گے تو اس کے اوپر آپ مجھے 1%، 2%، جتنے بھی وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے سود دیں گے، تو اس صورت میں سود دینے والے کو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور اس کو بغیر کسی محنت کے نفع بھی مل رہا ہے، تو گویا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ربا کی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ سود کسی کو مت دو یا کسی سے سود مت لو، بلکہ یہاں پہ تأکلوا کا لفظ ہے کہ کھاؤ مت۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں تأکلوا کا لفظ آتا ہے جس سے منع کیا گیا ہو کہ اس طریقے سے مت کھاؤ، تو وہ کہیں نہ کہیں انسانی ہوس اور لالچ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو کھانے کا لفظ بیان کیا گیا ہے یہ اس لالچ کی طرف اشارہ ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی گویا کہ کھانے کی بات کی گئی ہے کہ اس حرص اور لالچ کے ساتھ جو ہے وہ مال نہ لینا چاہیے اور نہ ہی دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں اضعافا مضاعفتاً کا لفظ آتا ہے۔ اس کی کیفیت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ کہا ہے کہ 6 ماہ کے بعد آپ نے مجھے واپس کرنا ہے اور 1% اس کے اوپر آپ مجھے سود دیں گے۔ اب اگر 6 ماہ کے بعد وہ شخص اس کو واپس نہ کر سکے اور وہ مہلت مانگے تو وہ کہے ٹھیک ہے آپ مزید 6 ماہ کی مہلت لے لیں، لیکن اب جب آپ مجھے واپس کریں گے تو آپ مجھے اب 2% کے حساب سے واپس کریں گے، اور اگر تب بھی وہ نہ واپس کر سکے تو پھر مزید اگر اس کو مہلت دی جائے اور کہا جائے کہ اب آپ مجھے جب واپس کریں گے تو اسی 50 کے اوپر آپ مجھے 3% کے حساب سے جو ہے وہ واپسی کریں گے، تو گویا کہ وہ انسان اپنی رقم تو ادا کر نہیں سک رہا، لیکن اس کے اوپر مزید دگنا چگنا کر کے اور بوجھ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کو اضعافا مضاعفتاً کہا جاتا ہے کہ کسی کو اس طریقے سے جو ہے مال کے لحاظ سے مجبور مت کیا جائے کہ وہ سود جو ہے وہ دگنا چگنا ہوتا چلا جائے۔ پھر اس کے ساتھ علماء کرام ایک تیسری وجہ بھی بیان کرتے ہیں یہاں پہ احد کے زمن میں اس آیت مبارکہ کو بیان کرنے کی۔ ایک تو ہم نے کہا کہ وہ صحابہ کرام جو کہ پہاڑی کے اوپر موجود تھے تو کہیں ہو سکتا ہے مال کی محبت ہو، اور دوسرا یہ کہ شدید مالی بحران اب مدینے میں آ گیا تھا 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت سے، تو تب بھی کہیں ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ جو ہے اب ہمیں مال کی ضرورت ہے تو سود ہمارے لیے جائز ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی تو کافی لوگ جو بھی جنگی تیاری کرتے تھے وہ سود کے مال سے کرتے تھے، لہٰذا اس صورت میں بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ مال لے کے اگر ہم اس مال کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کریں جو کہ مجبوری ہے، جب ہم اپنا بدلہ لے لیں گے تو گویا کہ ہم مال کو واپس کر دیں گے، یا بھی یہ کہ وہ بھی تو آخر جنگ کی تیاری جو ہے وہ سود کے مال سے کرتے ہیں، اگر ہم بھی ایسا کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، یہ تو ہم جنگ لڑنے کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم بھی اپنے آپ کو تسلی دینے کی یہی بات کہتے ہیں کہ سب یہ کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی کر لیں تو کیا ہو جائے گا۔ اور اگر سود کے مال سے کسی کی کوئی بھلائی ہو سکتی ہے، کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو ایک اچھے کاز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کے نفس میں آ سکتی ہیں،
تو اس لیے بھی ان تمام سوچوں کو جو ہے وہ اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں سود تمہارے لیے جائز حلال نہیں ہے۔ پھر اضعاف مضاعفتن میں یہ بات بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ کسی کو دگنا چگنا اگر کر کے دیں تو اس صورت میں جو ہے یہ حرام ہوگا، لیکن اگر کسی کو لائٹ ورژن میں دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرام نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کا سود مطلقاً جو ہے وہ حرام ہے، چاہے آپ کسی کو آسان قسطوں کے ساتھ دیں یا آسان شرائط کے ساتھ دیں یا مشکل شرائط کے ساتھ دیں۔ تو یہاں پر ایک صحابی کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی نیک فطرت انسان تھے اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو سپورٹ بھی کیا کرتے تھے، اسلام کو پسند بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے اسلام کو ابھی قبول نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کاروبار بھی جو ہیں وہ سودی تھے، اور ان کے سود کے اوپر کچھ قرض ایسا تھا کہ جنہوں نے بھی واپس لینا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب میرے یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ احد کے وقت میں وہ اپنے کسی مالی سفر میں، یعنی کہ تجارتی سفر میں مدینے سے باہر تھے، جب واپس آتے ہیں دیتے ہیں کہ جنگ ہے اور ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر شریک ہیں، تو مدینہ دیکھا تو خالی ہے، تو کہا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اگر سارے مرد جو ہیں وہ میدان جنگ میں موجود ہیں تو پھر میں یہاں کیوں؟ تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سارا سود کا معاملہ جو ہے وہ معاف کرتا ہوں اور میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اور میں اب جا کے اسلام قبول کر کے جنگ میں لڑتا ہوں۔ اور جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو مسلمان صحابہ کرام بھی ان کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ان کے اپنے دل میں تھیں، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، تو وہ بھی حیران کہ آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بعض اوقات اسلام انسان کے اندر کہیں ہوتا ہے مگر عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پتہ ہوتا ہے، لوگ اسے کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے پورا مسلمان ہوتا ہے۔ پھر یہ صحابی میدان جنگ میں ڈالتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور وہیں پہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بشارت دیتے ہیں کہ یہ جنت میں ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے گواہی دی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کسی اور فرض عبادت کو پورا نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی عمرہ کیا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، کوئی اور معاملہ نہیں کیا، بس ایمان لائے، میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، لیکن اس سے پہلے اپنے وہ سارے معاملات جو ہیں اضعاف مضاعفتن کے وہ کلیئر کر کے چلے گئے۔ تو اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں جو کہ مالی معاملات کے ساتھ وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے حل کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم ایسا کریں گے، لیکن موت اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ان صحابی نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کیا اور اپنے ذمے جو ہے وہ شہادت کی موت کا کریڈٹ لے لیا۔ پھر آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو ایمان سے بات شروع ہوتی ہے، درمیان میں سود کا تذکرہ آتا ہے، اور آیت کی تکمیل جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہو رہی ہے اور فلاح کے اوپر ہو رہی ہے۔ یہاں سے بڑی پیاری بات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایمان خوبصورت ہوگا جب یہ ابتدا ہوگی تو پھر انسان سے اعمال بھی خوبصورت ہوں گے، اور یہ اعمال جو ہیں وہ انسان کو تقویٰ کے معیار تک لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات بھی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو اس کے ساتھ ہماری فزیکل عبادات کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ احکام اللہ پاک کی طرف سے ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی حکم کو جو ہے وہ تقوی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کام یا اس حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہے مگر اس میں تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انہی میں سے ایک معاملہ کیا ہے؟ وہ سود کا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، آپ نے کتنا لیا ہے، کتنا دیا ہے، کس نیت سے لے رہے ہیں، کس نیت سے چھوڑ رہے ہیں، تو بہت سارے مالی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس حکم کے ساتھ جو ہے وہ تقویٰ کو ریٹ کیا گیا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ جو ہے ہم نے سود سے اپنے آپ کو، اپنے مالی معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں سود ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ تفلحون کا لفظ آیا، فلاح، اور فلاح اس کسان کو کہا جاتا ہے جو پورا سال اپنی کھیتی کے پکنے کا انتظار کرتا ہے، اس کی کوشش، محنتیں اور دعائیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا کام جس میں وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، دعائیں بھی لگتی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ سود کی بات کی جا رہی ہے جس میں نہ وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، اور دعا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاس نفع آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک جگہ پہ جب سود کو بیان کیا گیا ہے وہ بالکل مختلف سوچ کا معاملہ ہے، مختلف طرز کا معاملہ ہے، اور فلاح کا معاملہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک میں بغیر کسی محنت کے بہت زیادہ پروفٹ اور نفع ہے، اور دوسری طرف ایک کسان کی پورے سال کی محنت ہے۔
تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ربط سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نفع اور فائدہ اسی صورت میں ہوگا جو تھوڑا تھوڑا ہو کے ہوگا، آہستہ ہو کے ہوگا، اور وہ کامیابی جو آپ کو محنت کے بعد ملتی ہے وہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ یہ شارٹ کٹ کامیابیاں جو ہوتی ہیں، جو سود کی صورت میں ہوتی ہیں، یہ اصل کامیابیاں، یہ اصل فلاح نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی فلاح کے ساتھ بھی آخرت کی فلاح اسی کے نصیب میں ہوگی جس کے مالی معاملات سود سے پاک ہوں گے۔